بلال بھائی، یہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت میں اٹھنے سے پہلے تمام انسان اور جنات کو وہاں رہنا ہے، تو اس سے عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ اچھا، یہ بھی معلومات ہونی چاہیے کہ عالم برزخ ہے کتنا بڑا؟ اب کتنا بڑا کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ عالم برزخ کو دنیا سے وہ نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کو دنیا سے ہوتی ہے، یعنی اس ماں کا پیٹ چھوٹا سا اور دنیا اتنی بڑی، تو ہماری دنیا اور عالم برزخ کو وہ نسبت حاصل ہے، اور وہاں ہر بندے کا مقام الگ ہوگا، کچھ آرام کے اندر ہوں گے اور کچھ معاذ اللہ لوگ عذاب کے اندر بھی ہوں گے۔ اچھا، یہ ہماری بات چل رہی ہے عالم برزخ پر، تو اسلام میں عالم برزخ کی کیا حقیقت ہے اور اس کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے آخرت پر ایمان رکھنا، اور توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی بات کے لیے مبعوث ہوئے کہ وہ انہوں نے اولین توحید کی دعوت دی، اور دوسرا جو ان کا بنیادی نقطہ تھا وہ آخرت پر ایمان کی تعلیم دینا تھا، اور جسے انہوں نے ادا کیا۔ بلال بھائی، ایسا کیوں اور کس لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بنیادی چیز ہے، وہ پہلا جو اس کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس کے بعد دوسرا جو اس کے اوپر چیز لازم ہے ایمان رکھنا، وہ آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ اسلام کے چونکہ بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر اتنا زور دیا گیا۔ اور اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کی صفات بیان کی، ان کے اندر بیان فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ آخرت کی یاد دلائیں اور آخرت کو یاد رکھیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن برگزیدہ بندوں کو منتخب کیا بعثت اور رسالت کے لیے، تو ان کی جو صفات تھیں وہ محض علم اور قدرت نہیں کہ صرف یہی صفات کے اوپر ان کا انتخاب نہیں ہوا، بلکہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی آخرت پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو یاد رکھتے تھے، اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، اور خود قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے۔ بلال صاحب، اگر کوئی بندہ اللہ کو تو مان رہا ہے مگر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا کیا؟ آخرت کا انکار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا یہ اسلام کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آخرت کا انکار یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھانے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض کم ظرف لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو دنیا کے اندر کچھ شان و شوکت مل جائے، تھوڑا سا ان کی ویلیو ہو جائے، تو وہ دنیا ہی کو اپنی جنت سمجھ لیتے ہیں۔ اب جس نے دنیا ہی کو اپنی جنت سمجھ لیا، تو پھر وہ کسی اور جنت جو حقیقی جنت ہے اس کی جستجو کیوں کرے گا؟ اچھا بھائی، یہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی کوئی مثال تو دیں، کیا مثال ہے؟ اس کی میں اپنے طور پر مثال دینے کے بجائے قرآن پاک کی ہی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کی مثال پیش کی، انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ جنت میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا کہ مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر بھی گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر بحث کرتے ہوئے جواب دیا، کیا اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نتھرے پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟
تو اس شخص کے کہنے سے کہ اگر میں پلٹ بھی گیا اپنے رب کی طرف تو اس سے ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ اسے شک ہے کہ اگر میں پلٹ بھی گیا تو اس کے جواب کے اندر وہ شخص کیا کہہ رہا ہے اس کو، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کیا؟ تو اس سے ہی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آخرت کا اگر کوئی شخص انکار کرے تو اس سے کفر لازم آئے گا، اور کس طرح سے لوگ اس کے انکار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا واضح کریں کہ کفر کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس آیت میں ہی دیکھ لینا، اس شخص نے کیا کہا تھا کہ اگر میں پلٹ بھی گیا اپنے رب کی طرف، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ رب کو تو مان رہا ہے لیکن آخرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھی نے اس کو کیا کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کیا؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آخرت کا انکار کر کے رب کے ہونے کا اقرار کرے تو وہ رب کو ایک بس محض ذات کی حیثیت سے مان رہا ہے، اس کو اپنے فرما روا اور مالک کی حیثیت سے نہیں مان رہا۔ مطلب ایک ذات ہے جسے ہم رب کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہمارا مالک ہے، قیامت میں ہمارا حساب لے گا، ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے تصورات اس نے یہاں سے ختم کر دیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ تصور ہے جو انسان کو برائی سے روک کے رکھتا ہے، اور یہ تصور وہ تصور ہے جس کو لے کر انبیاء کرام بھیجے گئے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی ہستی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کر دیا جو بنیادی صفت ہے، تو گویا کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ ہی کا انکار کر دیا۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کر کے آخرت کا انکار کرے گا تو اس سے بھی کفر لازم آئے گا۔ تو بلال بھائی بعض مطلب ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، حساب آخرت میں ہوگا، تو جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو ہاتھوں ہاتھ انصاف کیوں نہیں ملتا؟ جی یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، یہ سوال اپنے جگہ پر بن سکتا ہے، لیکن آپ ایک غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا دارالامتحان، یہاں پر ہر بندہ ایک امتحان کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، عقل سے وہ اچھائی برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا، انہوں نے آ کر اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ دونوں دکھا دیا، اچھائی کا راستہ عمل کرنے کے لیے اور برائی کا راستہ بچنے کے لیے۔ اچھا اس کے بعد اس کو مال و اسباب بھی دے دیے، دنیا میں اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو اب یہ امتحان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کچھ اختیار ملے، تو اس اختیار ملنے کو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر بندہ کوئی شر کسی کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ شر وقوع پذیر ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ لیکن آخرت کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو انصاف دے گا، اور وہ انصاف ایسا ہوگا کہ نہ وہاں پر کسی کی رشوت چلے گی، نہ وہاں پر کسی کا عہدہ اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ کوئی اپنی دنیاوی مال و دولت اور حشمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یعنی بعض لوگ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان کے نزدیک تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ پوچھیں گے کیسے ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ سب کو انصاف نہیں ملتا، ٹھیک، لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انصاف کی طلب میں مر جاتے ہیں لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اچھا وہ ظلم ہو کر ختم ہو گئے، وہ مر گئے۔ اب اگر آخرت کے اندر بھی انصاف نہ ہو، یعنی جو لوگ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، تو اب اگر آخرت میں بھی کوئی انصاف نہ ملے، کوئی جزا و سزا کا قانون نہ ہو، تو ان کی دنیا تو برباد ہو گئی اور آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ تو خسران مبین ہے کہ دنیا کے اندر بھی انہوں نے پریشانیاں جھیلیں اور مرنے کے بعد بھی ان کو کچھ بھی نہیں ملا، تو یہ تو سراسر خسران مبین ہے۔ جبکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، برائی سے بچنے کا حکم دیا، لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچنے کا حکم دیا۔ تو اب اگر کسی نے باتقاضا بشریت کسی پہ ظلم کر بھی دیا، اس کو انصاف نہیں بھی ملا، تو وہ مایوس نہ ہو، آخرت کا گھر ایسا گھر ہے، اس کو ضرور انصاف ملے گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، کہیں فرماتا ہے کہ تل کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، کہیں فرماتا ہے کہ بالکل دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ الحاصل یہ ہے کہ کسی قسم کی زیادتی اور ظلم وہاں پر دار آخرت کے اندر تصور نہیں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر قیامت کا جو وقت ہے اس کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ دیکھیں قیامت کے وقت چھپانے کے اندر تو حکمت بالکل واضح ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے، بندے نے جو اعمال کیے، جو کوششیں کی، اس کا ایک پورا وقت معین کے اوپر اس کو جزا دی جا سکے۔ لیکن وہ وقت ہم سے پوشیدہ رکھ دیا گیا،
اور یہ بھی بندوں کی ایک آزمائش ہے کہ جو یؤمنون بالغیب کے اندر آتی ہے کہ بغیر دیکھے آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والے، تو بغیر دیکھے آخرت پر ایمان رکھنے والے کی صورت یہ بھی ہوگی کہ اس کا وقت معین نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، یعنی اس کا وقت معین ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک، جملہ یوں بنے گا کہ وقت معین ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اور یہ ایک بندے کے اوپر رعب بھی طاری ہوتا ہے کہ نہ جانے کب قیامت قائم ہو جائے. اس وجہ سے ہر بندہ اچھائی کی طرف دوڑنے کی کوشش کرے گا. صحیح بات ہے. بلال صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن پاک کی جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی تو اس میں زیادہ آخرت کے حوالے سے جو ہے تاکید کی گئی ہے، دیگر صورتوں کے حوالے سے اتنی نہیں ہے جتنی ابتدائی صورتوں میں جو نازل ہوئی. دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو دو ادوار میں تقسیم کیا گیا، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک ہجرت نہیں فرمائی تھی تو یہ دور مکی دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں آپ تشریف فرما رہے تو آپ کے سامنے جو کفار تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا بھی بعض انکار کرتے تھے، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا تو اقرار کرتے تھے، لیکن آخرت کے نہ صرف منکر تھے بلکہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جا سکے. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کئی طرح کی مثالیں دے دے کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی برستا ہے تو پھر سبزہ نکل آتا ہے، تو جو ذات اس بات پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. کہیں یہ مثال دی کہ دیکھو. اچھا، ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ان کی کفار کی ایک بے وقوفی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس بات کو تو مانتے تھے، لیکن آخرت میں وہ دوبارہ اٹھائے گا اس بات کو بڑا بعید سمجھ رہے ہیں. تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ دیکھو جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی بات دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم مثال سے سمجھیں، جب بھی کسی چیز کی انوینشن ہوتی ہے، جب بھی اس چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، پہلی مرتبہ کسی چیز کو ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن دوبارہ ویسی ہی چیز بنانا آسان ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی سی بھی چیز مشکل نہیں ہے، نہ پہلی مرتبہ کرنا نہ دوسری مرتبہ کرنا. لیکن ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے. تو وہ کفار یہاں پر اس بے عقلی کا شکار ہوتے تھے کہ وہ یہ تو کہا کرتے تھے بعض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا لیکن دوسری مرتبہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں. تو اس کا بڑا شدید رد کیا گیا. تو مختلف ادوار سے، مختلف انداز سے، مختلف مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اگر کوئی آخرت کا انکار کرے اس کا کیا ہوگا؟ آخرت کا انکار کرنا ایک ایسی چیز ہے، وہ انکار کرنے والا کوئی گروہ ہو یا انکار کرنے والا کوئی شخص ہو، یعنی انکار انفرادی طور پر کرے یا اجتماعی طور پر کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندے کو یہ انکار مجرم بنا کر ہی چھوڑتا ہے. اور ماضی کے اندر وہ قومیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجرم قرار دیا. اور تھوڑا سا ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کر رہا ہے تو ایک مسلمان کے ذہن کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر خواہ کچھ بھی کر لوں لیکن مرنے کے بعد میں نے حساب دینا ہے. تو جب یہ تصور ہی انسان کے ذہن سے ہٹ جائے گا اور وہ اس تصور سے ہی غافل ہو جائے گا تو پھر حساب کیسا؟ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنی دولت و حشمت کو استعمال کر کے ظلم کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ظلم و ستم کے اوپر بھی اتر آتے ہیں، وہ قتل و غارت گری پر بھی اتر آتے ہیں، اور جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، ویسے بلال صاحب ماشاءاللہ یہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور جیسے ریکارڈ بھی ہوا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دیگر لوگوں کو بھی فائدہ دے. اس میں بس ایک تھوڑا سا ایک مشورہ دینا چاہوں گا. تھوڑا اگر گفتگو میں جو ہے عام عوام بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو گفتگو تھوڑی سی سہل، یعنی کہ میں خود مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہوں آسانی کے لیے، تو الفاظ جو ہے نا تھوڑے آسان استعمال ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پہ بہت بعید ہے، اب میرے کو نہیں پتا کہ بہت بعید کیا ہوتا ہے یا دیگر الفاظ کیا ہوتے ہیں،
اس طرح سے ہو جائے جیسے ہمارے سامنے بالکل عوام بیٹھی ہے. ہاں بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو سہل ہونا چاہیے. اچھا بعض اوقات تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور بعض اوقات ان کو آسان کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال کوشش یہ رہتی ہے کہ آسان سے آسان رہے. انشاءاللہ مزید بھی ان موضوعات کے اوپر کچھ سلسلے کرنے کا ارادہ ہے، جیسے حدیث ضعیف کے اوپر ایک سلسلے کا ارادہ ہے، بدعت کے متعلق ایک سلسلہ کرنے کا ارادہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آسان سے آسان، سہل سے سہل جتنا ممکن ہو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.